اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 285 and 286 جو کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں آمن الرسول، تو وہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 285 سورہ بقرہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمنہ یعنی ایمان لائے، ایمان لائے رسول، اور بما انزلہ جو کچھ بھی اتارا گیا انزلہ الیہ ان کے اوپر، تو رسول نے ایمان لائے جو کچھ بھی ان کے اوپر نازل کیا گیا من ربہ ہی ان کے رب کی طرف سے، یعنی قرآن جو ان کے اوپر اتارا گیا تو وہ انہوں نے اس کے اوپر ایمان لائے، he believed in it۔ والمؤمنون، اور جو مومنون ہیں یعنی سارے مومنین، انہوں نے بھی اس پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، کل کا مطلب ہے ہر ایک، ہر ایک نے، ہر ایک آتا ہے نا، ہر ایک یعنی کہ مطلب ایوری فرد، ایوری فرد، تو یعنی کہ یعنی جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ ایوری ون، تو ہر ایک نے، کل آمن باللہ، ہر ایک نے ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ پہ، اینجلز پہ، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پہ، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق نہیں فرق کرتے ہم نہیں مطلب لا نفرق بین احد من رسلہ، تو رسولوں میں سے کسی پر بھی، یعنی کہ ان میں سے کسی پر بھی آپس میں ان کے اندر فرق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں وہ کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی، یعنی فرما برداری اختیار کی۔ غفرانک ربنا، غفرانک ربنا، او رب ہمارے، ہم کو ڈھانک دے اپنی مغفرت سے، یعنی ہم کو معاف کر دے۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہم سب کو لوٹ کے آنا ہے، یعنی ہماری آخری منزل جو ہے وہ ہے اللہ ہی کے پاس۔ تو یہ اس آیت، جو یہ آیت ہے جو اللہ نے ان کو جب شب معراج کے لیے، اسراء والمعراج کا جو سفر ہے اس کے لیے جب وہ گئے اللہ سے ملاقات پہ، جیسے کوئی آتا ہے اور ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں یہ دو آیتیں دی۔ تو یہ دو آیتیں جو ہے یہ عرش پہ ملی ان کو، زمین کے اوپر مطلب یہ نہیں آئی، لیکن وہاں اوپر ان کو دی گئی۔ اور یہ دو آیتوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ
روز رات کو اس کو پڑھ کر سو تو تمہارے لیے کافی ہو جائے گی، تم کو سفائز کرے گی. لیکن وہ بے وقوف اور اگنورینٹ لوگ ہوتے ہیں یا سست خورے یا کاہل جو اس کو پڑھے بغیر سوتے ہیں. تو اس کو پڑھ کے سویا کرو ہمیشہ. تو یہاں پر اب کہا گیا کہ ایمان جو ہے وہ رسول بھی لے کر آئے جو کچھ بھی ان پہ نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی جنہوں نے ان پہ ایمان لائے. اور سب کے سب جو ہے جو مومن ہیں وہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور ملائکہ پہ بھی، کتب ان کے اللہ کی کتابیں، رسول پہ، اور کسی میں بھی فرق نہیں کرتے کہ مطلب ہم ان کو نہیں مانتے جیسے یہودی ہے سارے رسولوں سارے جو بھی نبی رسول ہیں ان کو مانتے ہیں سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نصرانی جو ہے کرسچن وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے اس لیے کہ وہ ان کو رسول نہیں مانتے. تو اس لیے دیکھ لو یہ ہے وہ چیز جو ہم مطلب بولتے نہیں ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. The messenger believeth in what has been revealed to him from his Lord, as do the men of faith. Each one of them believeth in Allah, His angels, His books, and His messengers. We make no distinction, they say, between one and another of His messengers. And they say, we hear and we obey. We seek Thy forgiveness, our Lord, and to Thee is the end of all journeys. اس کی جو نوٹس ہیں وہ 337 جو کہ and His messengers، تو وہ جو اللہ کے مطلب اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، تو وہ جو اللہ کے رسول وہاں سے اب یہ چیز آ رہی ہے. تو 337. This surah started with the question of faith. سورہ بقرہ آیت نمبر 3 and 4 یعنی اس میں ایمان کی ہی مطلب جو شروعات تھی. پھر showed us various aspects of faith، الگ الگ مطلب طرح سے ایمان جو ہے وہ کس طرح سے مطلب ایمان کے طریقے، ایمان کا کیا کیا مطلب الگ وہ ہے، وہ سب ہم کو قرآن میں بتایا گیا یعنی مطلب سورہ بقرہ میں. اینڈ دا ڈینائل آف فیتھ، اور جو انکار کرتے ہیں ایمان کا وہ بھی بتایا گیا. گیو اس آرڈیننسز فار دا نیو پیپل آف اسلام ایز اے کمیونٹی، تو جو نئے لوگ اسلام کے جو تھے ان کو نئے قانون وغیرہ دیے گئے کہ ان کو مطلب اس طرح سے کہ ان کو سمجھ آئے کہ شریعت اور یہ سب. And now rounds off the argument again with a confession of faith. اور اب یہاں پر جو آرگیومنٹ جو ہے وہ پورا مطلب یعنی جیسے اس کو بولتے ہیں نا کہ ایک اختتام پر آیا ہے، اور وہاں پر یعنی ایمان جو ہے اس کو یعنی قبول کیا اور وہ اس کو ایکسپٹ کیا، اس کو کنفیس کیا. اینڈ آف اٹس پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ان کنڈکٹ، اور اپنے اخلاق کے اندر بھی اس کو ظاہری طور پر عملی طور پر بھی اس کو بتایا گیا، جیسے کہ کہا گیا وی ہیئر اینڈ وی اوبے، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی مطلب فرما برداری اختیار کی. اینڈ کلوزز آن اے نوٹ آف ہیوملٹی. لیکن سوچو کہ جب بندہ یہ بولتا ہے کہ ہاں ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور ہم نے، لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ دیکھا اللہ نے ہمارے ساتھ ہم کو کتنا اچھا، ہم پیپل آف اسلام ہیں اور ہم یعنی اس فیتھ میں ہے اور جیسے ہم زیادہ اچھے ہیں، تو اگر یہ ساری چیزیں دماغ میں اگر آئے گی تو بندہ جو ہے وہ گھمنڈی ہو جائے گا، اس میں ایروگنس آ جائے گا. لیکن نہیں، یہاں پر تم کو اور ہیوملٹی کے ساتھ نم جاؤ، جھک جاؤ اللہ کے سامنے. کیوں؟
so that we may confess our sins, تاکہ ہم اپنے گناہ کو بھی قبول کریں کہ ارے ہم نے پہلے یہ گناہ کیا تھا، ارے ہم نے مطلب جانے انجانے یہ ہم نے گناہ کیا تھا، یا ہم کو پتا نہیں تھا ہم نے یہ کیا، یا پھر ہم سے مطلب ایک اس طرح سے ہم سے گناہ ہوا ہے سرزد، تو پھر تم گناہ کو قبول کرتے ہو. جیسے ایمان کو قبول کیا ویسے ہی تم گناہ کو بھی قبول کرتے ہو، اور چونکہ تم نے گناہ کو قبول کیا ہے تو اب تم اس کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہو، معافی مانگتے ہو، ریپینٹ کرتے ہو، آسک فار فرگیونیس. گناہ کا قبول کرنا، پھر اللہ سے اپنے گناہ کے لیے توبہ استغفار کرنا، اینڈ پرے فار Allah's ہیلپ اینڈ گائیڈنس. اور یہ کہ دعا کرنا کہ ہم جیسے مسلمان ہیں اور ہم کو بھی سب کچھ برابر مل گیا اور ہم تو بہت رائٹ پیپل ہے، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہ ہم کو ہر وقت اللہ کی مدد کی اور اللہ کی رہنمائی کی ہمیشہ ہمیشہ ضرورت رہے گی. اس کے لیے ہم کو دعائیں مانگتے رہنا اللہ سے، بہت ہی ہمبل ہو کے. پھر نیکسٹ نوٹ ہے 338 کہ جو ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے بیچ میں، ہم کوئی فرق نہیں کرتے. تو کمپیر سورہ بقرہ کی 253 جو 253 یعنی ہم نے ابھی جو اس سے ہی پہلے پڑھے تھے کہ اٹ از ناٹ فار us ٹو میک اینی ڈسٹنکشن بٹوین ون اینڈ اندر آف Allah's messengers. اللہ کے رسولوں کے بیچ درمیان ہم کوئی ہوتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں ہم فرق کریں کہ کون اوپر کون نیچے، کون اچھے کون کیا، یہ ہم نہیں بول سکتے، ہم کو بولنے کا حق بھی نہیں، ہم جانتے ہی کیا ان کے بارے میں، اور اللہ نے ان کو کیا کیا کام دے کے بھیجا ہے اور کب کب بھیجا اور کس کس مطلب قوم کی طرف بھیجا اور کیا چیز کو دے کر بھیجا، اس کے مطابق ان کا رتبہ ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو ہائی اینڈ لو کرنے والے؟ وی مسٹ آنر دیم آل ایکولی. ہم کو سب کی عزت برابر برابر کرنی ہے. دو وی نو دیٹ اللہ ان ہز وزڈم sent them with different kinds of mission and gave them different degrees of rank. یعنی جبکہ ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ اپنی حکمت میں جو ان کو مطلب اللہ نے بھیجا الگ الگ مشن پہ، الگ الگ قوموں کی طرف، کہ کچھ قوم کی طرف کیا تھا اور کچھ کی طرف کیا تھا، اور اللہ نے کن کو کیا کیا کام دے کے بھیجا، پھر ان کے ٹائم پر کیا کتابیں تھی، اور ان کے رتبے، ان کے درجے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے کہ کسی سے اللہ نے کلام کیا، کسی کو اللہ نے مطلب وہ میریکلز دیا، معجزے، تو ایسے سب بہت سارے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ. تو وہ چیز سے ہم کسی کو بھی جج کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہمارے لیے تو وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ ایکول ہے اور ہم کو ان کی عزت کرنا ہے. اور ہم کو تو معلوم ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ چیز بولا ہے کہ قرآن میں کہ 1,24,000 اللہ نے نبی رسول بھیجے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں، ان کے ناموں کے بارے میں نہیں معلوم ہم کو، لیکن ہم کو کسی کے بارے میں کچھ بولنا نہیں ہے. اگر کبھی ہم گارنٹی سے یہ نہیں بولیں گے کہ بھئی وہ جو فلاں ہے، وہ جو فلاں ہے، یا گوتم بدھ ہے یا کوئی بھی، ان کے لیے ہم یہ نہیں بولیں گے کہ نہیں نہیں یہ نبی رسول نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں بولیں گے کہ وہ نبی رسول ہے، کیونکہ کیا ہم کو قرآن میں اس کی خبر دی گئی؟ تو نہیں دی گئی. اس لیے ہم یہ بھی نہیں بولیں گے اور وہ بھی نہیں بولیں گے، نہ ہاں نہ نہ. لیکن ہم یہ تو مانتے ہیں نا کہ اتنے سارے نبی رسول جو ہیں وہ برابر آئے ہیں نا پوری دنیا میں، اور کتنے دور میں اور کس کس جگہ پہ. لیکن ہم کو اس کا پورا فل گارنٹی نہیں ہے کہ ہم نام کے ساتھ نہیں بول سکتے. نام کے ساتھ صرف ہم انہی کے لیے بول سکتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. پھر نیکسٹ جو ہے وہ ہے 339 نوٹ، اور اس میں ہے کہ وی سیک دائی فرگیونیس، کہ
کہ اللہ ہم تیری مغفرت یعنی تیرے سے مغفرت مانگتے ہیں، یعنی کہ تو ہم کو معاف کر دے. وین آور فیتھ اینڈ کنڈکٹ آر سنسیئر، اگر ہمارا ایمان بہت ہی مخلص ہے، خالص ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور ہمارے کنڈکٹ یعنی ہمارے اخلاق وہ بھی اس کے مطابق بہت خالص ہے، سنسیئر ہے، وی ریئلائز ہاؤ فار فرام پرفیکشن وی آر، تو ہم کو پھر اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ جو صحیح چیز جو تھی بالکل بہت ایک دم اچھی صحیح، اس سے ہم کتنے دور تھے، یعنی جو بہت پرفیکشن والی بات ہے ہم اس سے بہت دور تھے، ہمارے اور اس کے بیچ میں فاصلے تھے، کیونکہ ہمارا وہ ایمان اور وہ کنڈکٹ وہ سب بالکل تھا نہیں سنسیئر، اور نہ ہی مطلب اس میں اخلاص تھا. اینڈ وی ہمبلی پرے ٹو اللہ فار دا forgiveness آف our sins. تو اب ہم اور جھک جائیں گے اور بھی نم جائیں گے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے کہ یہ نہیں کہ ارے آج دیکھو ابھی ہم کو بہت نالج ہو گیا اور ابھی ہم دیکھو اپنے آپ کو کیسے سب چیز سے برابر مطلب بچاتے، اور ابھی اللہ نے بھی ہم کو کیسے مطلب اتنا اچھا دین اسلام اور سب دیا، اور تو ایسی سب باتوں پہ ہم چڑھ نہیں جائیں گے، مینس ہمارے اندر وہ اکڑی اور گھمنڈ اور غرور نہیں آئے گا، بلکہ ہم اور بھی نم جائیں گے، جھک جائیں گے، اور بہت ہی جھک کے نم کے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ وہ جو ہم نے پہلے گناہ کیے، غلطی کیے، یا ہمارے اندر وہ پرفیکشن نہیں تھا، ہم اس سے بہت دور تھے یا اللہ، اور ہم کو احساس بھی نہیں تھا، تو اب تو ہم کو اس کے لیے معاف کر دے. اللہ کی مغفرت مانگیں گے اور اپنے گناہوں کے لیے ہم توبہ استغفار کریں گے. We feel that Allah imposes no burden on us that we cannot bear. ہم کو احساس ہے، ہم یہ بات کو مطلب محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نہیں ڈالتا اتنا بوجھ کہ جو وہ اٹھا نہ سکے بندہ، اللہ اس کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا. اینڈ ود دس ریئلائزیشن ان آور ہارٹس، اور اگر ہمارے دل میں اس چیز کا احساس ہے کہ ہاں سچ مچ اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جو بندہ جس کو اٹھا سکے. جیسے ایک بوجھ ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے سمجھو کہ جیسے ایک اونٹ ہے یا کوئی مطلب گھوڑا ہے، اب اس کے اوپر تم نے کچھ بوجھ رکھا ہے، اس کو وہ بوجھ تو ہے اس کے اوپر، آف کورس بوجھ ہے، ثقیل ہے، وہ اس کا وزن ہے، لیکن پھر بھی وہ چل رہا ہے، اس کو لے کے وہ چل سک رہا ہے. اگر وہ چل نہ سکے اور اگر بیٹھ جائے کہ وہ بوجھ تلے بیٹھ گیا، تو پھر وہ بوجھ نہیں ہے، وہ بوجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ اس بوجھ نے اس کو کچل دیا، اس کو کرش کر دیا. اینڈ ود دس ریئلائزیشن ان آور ہارٹس اینڈ ان دا کنفیشن آف آور لپس، کیونکہ ہمارے دل میں احساس اور ہمارے ہونٹوں کے اوپر اس کا اقرار کہ وہ جو ہے نا کہ وی ہیئر اینڈ وی اوبے، سمعنا و اطعنا، تو یہ تمہاری زبان پہ ہے. وی گو ٹو ہم، یعنی پھر ہم اللہ کے طرف جاتے ہیں، اینڈ آسک فار ہز ہیلپ اینڈ گائیڈنس، اور ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور ہدایت بھی مانگتے ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اب ہم اترائیں کہ نہیں ہم کو تو قرآن مل گیا تو ابھی ہم تو مطلب ہم کو ابھی ایسی کچھ یعنی مطلب بہت ہدایت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ ہی کی طرف مڑیں گے اور اللہ سے مدد اور ہدایت مانگیں گے. اب ہے نیکسٹ آیت 286. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، نہیں ڈالتا اللہ بوجھ کسی بھی جان پر، کسی بھی نفس پر، سوائے اس کے کہ اس کی وسعت یا اس کی برداشت جو ہے وہ اس کے قابل ہے، تو اللہ جو بھی ڈالتا اس پہ بوجھ. لہا ما کسبت، لہا یعنی کہ اس کے لیے ہے، یعنی جیسے کہ جو جان ہے ہماری، جو نفس ہے، سمجھو اس کے لیے. لہا ما کسبت، تو جو محنت کر کے کسب کر کے اس نے کمایا اور وہ اس نے اچھی کمائی کی یعنی کہ نیک اعمال کیے، وہ ہے اس کے لیے. تو اب اس کی اچھی کمائی کا بدلہ اس کو اچھا ملے گا. وعلیہا، تو اعلیٰ ورڈ جو آتا ہے عین سے اعلیٰ، وہ اس کے اگینسٹ ہے، خلاف جاتا ہے. وعلیہا مکتسبت، اور جو اس نے اپنی جان کے، اپنی نفس کے خلاف جا کے کوئی کام کیا ہے، کوئی ایسی حرکتیں کی ہے جو کہ ایول ہے، بری ہے، تو وہ ایول جو اس نے کمائی کی ہے محنت کر کے، وہ بھی کرنی پڑتی نا. تو اس کا بھگتان اب اس کی جان اور اس کی نفس کو ملے گا. وعلیہا مکتسبت، تو اس نے جو اپنی جان کے خلاف کیا، علیہا مینس اس کے خلاف، لہا اس کے لیے، یہ اس کے خلاف کیا گیا. تو جس نے اس کے لیے کام کیے، سوچو ہم دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کریں گے، ہم سوچیں گے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ اچھا کیا، فلاں کے ساتھ اچھا کیا، لیکن وہ اگر ہم صحیح اللہ کی جو اس میں مرضی اور رضا ہے اور اس کے مطابق کیا ہے، تو پھر وہ ہم نے اپنی ہی جان کے فیور میں کیا ہے، اپنی ہی نفس کے لیے. لیکن اگر ہم نے اس کے خلاف گئے ہیں اور ہم نے سوچا کہ نہیں ہم یہ کیوں کریں، اگر اللہ نے بولا بھی ہے تو کیا ہے، ہم کیوں کریں، نہیں ہم نہیں کر سکتے، تو اب تم نے کیا کیا، تم نے اپنی ہی نفس، اپنی ہی جان کے خلاف کوئی کام کیا ہے. تو بھگتان کس کو ہوئے گا، تمہاری اپنی نفس کو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب یہاں سے دعا شروع ہو گئی ہے، اور بہترین دعا ہے، بہترین دعا کہ اے ہمارے رب، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، مت ہماری کوئی پکڑ مت کرنا، یا ہمیں مطلب یعنی ہمارا مطلب جیسے بولتے نا کہ ایسا پکڑ اور حساب کتاب، یعنی اس طرح کی بات آ جاتی ہے اندر کہ ہماری پکڑ تو مت کرنا ربنا، لا تؤاخذنا ان نسینا. اب یہ نسینا جو ہے نسیان کے لیے ہے، نسیان سے انسان، اور انسان بھی بھلکڑ ہے، نسیان بھولنا ہے. تو اب اگر ہم کچھ بھول جائیں، یعنی سوچو کہ ابھی ایک بندہ ہے، اگر اس کو تم بولتے ہو کہ دیکھ ابھی یہ بازار سے مجھے 4 چیزیں چاہیے، اب وہ 4 میں سے 3 لے کر آتا ہے، ایک بھول گیا ہے، اب وہ سچ مچ بھول گیا ہے، یعنی تو اب وہ اپنے آپ کو کیسے بولے گا کہ میں ابھی میں کچھ بھول رہا ہوں نا، ہاں میں نے کچھ بھولا ہے، برابر میں نے جان بوجھ کے بھولا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ سچ مچ بھول گیا ہے جس کا کہ اس کو پتا ہی نہیں. تو یہ ہے وہ بھولنا، یعنی بہت ہی آنےسٹی کے ساتھ کچھ بھول گئے ہو تم، اور تم کو یاد ہی نہیں، تم کو پتا بھی نہیں، تمہارا دھیان بھی نہیں اس طرف. تو یہ بھولنے کے لیے تم اللہ سے معافی مانگ رہے ہو. اللہ کو تو بولتے اللہ مت ہماری پکڑ کرنا اس پر کہ جو ہم بھول گئے. اور ہم اردو میں، ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، بھول چک. ارے بھائی کچھ بھول چوک ہوئی ہے تو معاف کر دینا. تو بھول چوک کیا ہے،
ہم بھول اور چوک کو ساتھ میں بولتے ہیں، لیکن بھول جو ہے وہ نسیان ہے، اور پھر اس کے آگے کا جو حصہ ہے کہ او اخطأنا، اور جو خطا ہم نے کی وہ چوک ہے. نشانہ ایک تم نے لگایا، بہت صحیح لگایا، وہ چوک گیا، اس میں تمہاری مطلب کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن چوک گیا وہ. تو اب یعنی تم نے کوئی چیز بیسٹ کرنے کی کوشش کی، بہت اچھی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تم مطلب چوک گیا تم سے، اور تم نہیں کر پائے، اتنا اچھا نہیں کر پائے تم. تو وہ ہے بھول اور چوک. یہاں پر نسیان اور خطا. تو یہ دونوں کے لیے اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں کہ دعا کے اندر کہ اے اللہ ہماری پکڑ مت کرنا اس پر کہ جو ہم بھول گئے جان بوجھ کے نہیں، اور ہم سے کوئی خطا ہو گئی کہ ہم بیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پھر بھی ہم سے کچھ مسٹیک ہو گئی، تو اس پر ہماری پکڑ مت کرنا. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرن. یہ اسرن ورڈ جو ہے نا، یہ وہ ہے کہ یہ وہ بوجھ ہے کہ اگر اونٹ پہ اتنا بوجھ رکھا کہ اب اونٹ 2-4 قدم چل کے بیٹھ گیا، نہیں اٹھ سکتا، تو جس کو بوجھ کو لے کے تم چل ہی نہیں سکو وہ اسر ہے، اسرن. اور حمل وہ ہے، حمل ورڈ جو کہ تم بوجھ، جو وہ بوجھ جس کو تم اٹھا کے چلتے ہو. جیسے حمال، حمال کون ہے؟ وہ جو تم بولتے ہو یہ حمال ہے، یہ کولی ہے، یہ سامان اٹھاتا ہے، تو وہ اٹھا کے چل رہا ہے نا، تو حمال. حاملہ وہ جو عورت بوجھ اٹھا کے چل رہی ہے، پریگننٹ ہے. اسرن وہ بوجھ جس کو اٹھا کے بندہ ایک قدم بھی نہ چل سکے، وہیں لڑک جائے، گر جائے، اور وہیں کے وہیں بیٹھ جائے، اٹھ بھی نہ سکے. یہ ہے وہ اسرن، کمر توڑ دینے والا بوجھ، جس کو کہتے ہیں کمر توڑ دینے والا بوجھ. تو ہم دعا کے اندر ہم کو دیکھو کتنے اچھے الفاظ اللہ نے دیا، اور یہ عرش پہ دیا، عرش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ آپ کی امت کے لیے ہے تحفہ. پر امت اس کو تحفہ سمجھے تب نا. امت کو تحفے وہ اچھے لگتے کہ جو تم اٹھا کے ان کو مٹیریل کی چیزیں دو اٹھا کے، تو وہ تحفہ لگے گا. لیکن اگر یہ تحفہ اللہ کا جو ملا ہوا ہے اس کو تحفہ سمجھتے تو اس کو دل و جان سے اس کو پکڑ کے رکھتے اور اس کو برابر پڑھتے. لیکن دیکھ لو کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. ربنا ولا تحمل علینا اسرن، اے ہمارے رب ہم کو ایسا بوجھ ہمارے پر مت ڈالنا جو کہ کمر توڑ دینے والا ہو، جس کو ہم برداشت نہ کر سکے. کما حملتہ، جیسے کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلنا، جو ہم سے پہلے تھے. جو ہم سے پہلے تھے ان پر تو نے جو بوجھ ڈالا تھا وہ بوجھ ہم پہ مت ڈالنا. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، ہم کو تو وہ بوجھ مت دینا، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہمارے اندر یعنی طاقت نہ ہو. یعنی ہمارے میں جو طاقت ہے جتنی اس کے مطابق ہی ہم کو تو بوجھ دینا، لیکن ہماری طاقت جس کو برداشت نہ کر سکے، ہمارے میں طاقت ہی نہیں ہے اس بوجھ کو اٹھانے کی، ویسا بوجھ ہم کو مت دینا. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، جس کے لیے ہمارے میں کوئی طاقت نہ ہو، اسٹرینتھ نہ ہو. واعف عنا، اب یہ دیکھو یہ عفا ورڈ جو ہے نا پھر سے، واعف عنا، کہ ہم کو تو ایسا معاف کر دے کہ جس کو بولتے ہیں نا کہ ہمارا گناہ جو ہے اس کو بالکل معاف کر دے تو، یعنی ایک دم اریز کر دے. یعنی وہ معاف کرنا ایسا ہے کہ اریز کر دینا ہے، جس کو بولتے ہیں نا کہ بلاٹ آؤٹ، کہ اس کو بلاٹ آؤٹ کر دے. واعف عنا
وغفر لنا اور ہمیں معاف کر دے، ورحمنا ہم پہ رحم کر، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا پشت بنا ہے، ہمارا مطلب پروٹیکٹر ہے، ہمارا محافظ۔ فانصرنا تو پھر، اب یہ ف جو آیا نا، تو پھر تو ہماری مدد کرنا، فانصرنا تو ہماری مدد کرنا، علی القوم الکافرین، اعلیٰ ادھر بھی آیا ہے، اگینسٹ یعنی مطلب ان کے خلاف، قوم الکافرین یعنی وہ قوم جو کافر قوم ہے، جو تیری بندگی بھی نہیں کرتی، جو تجھے مانتی بھی نہیں ہے، جو تجھ پہ ایمان بھی نہیں رکھتی، تو اللہ اس کافر قوم کے لیے اس کے خلاف یعنی اس کی اگینسٹ تو ہماری مدد کر۔ On no soul doth Allah place a burden greater than it can bear. It gets every good that it earns, but it suffers every ill that it earns. Earning دونوں ہی جگہ ہے، محنت کر کے بھلائی کمائی، محنت کر کے برائی کمائی۔ اب دعا ہے، pray. Our Lord, condemn us not if we forget or fall into error. Our Lord, lay not on us a burden like that which thou didst lay on those before us. Our Lord, lay not on us a burden greater than we have strength to bear. Blot out our sins and grant us forgiveness. Have mercy on us. Thou art our protector. Grant us victory over the unbelievers. Ameen. اب اس کی جو نوٹ ہے 340 کہ جہاں پر آتا ہے کہ پلیس یعنی کہ on no soul does Allah place a burden greater than it can bear. اللہ کسی نفس پہ کسی جان پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ اس کو سہ نہ سکے، برداشت نہ کر سکے۔ اس کے لیے جو نوٹ ہے وہ یہ ہے کہ 340 کمپیر سورہ بقرہ کی 233 جو آیت ہے وہ، اس میں بوجھ ہے، لیکن کیا ہے، ان دیٹ ورڈ دا برڈن واز ان ٹرمز آف مٹیریل ویلتھ۔ وہ جو بوجھ تھا اس میں، وہ ان کے پاس جو بھی تھا بہت سارا گولڈ اور مٹیریل ویلتھ، اس کا بوجھ تھا۔ ہیئر اٹ از ان ٹرمز آف اسپرچل ڈیوٹی، یہاں ہمارے روحانی ہمارے فرائض کیا ہے، اللہ نے ہم پہ کیا فرض ڈال کے بھیجا ہے ہمارے پر، یہ اس کے بوجھ کی بات ہو رہی ہے۔ assured by Allah that He will accept from each soul just such duty as it has ability to offer. اللہ جب حساب کتاب لے گا تو یہاں پر جو ایشورنس ہے وہ یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے جس کو جیسی استطاعت دیا، جس ماحول میں پیدا کیا، جس انوائرمنٹ میں اس کو اللہ نے مطلب رکھا، اور پھر جو اس کو جینز دے کے بھیجا کہ اس کے ماں باپ سے، اس کے والدین، وہاں سے اس کو جو جینز مل رہے ہیں، پھر وہ چیزیں جو اللہ نے اس کو دی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کے اوپر اللہ نے وہ کرے گا پکڑ۔ لیکن سمجھو کسی کا رنگ اگر سانولا ہے تو اللہ تھوڑی اب تیرا رنگ سانولا کیوں ہے، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو چیز اللہ نے دے کے بھیجا ہے کسی بھی جان کو، کسی بھی مطلب نفس کو، تو وہ جو اس کی قابلیت ہے کہ کوئی بہت انٹیلیجنٹ ہے تو اللہ اس کی انٹیلیجنس، جو اللہ نے اس کو انٹیلیجنس دیا ہے اس کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اور کسی کو سمجھو اللہ نے بہت ہی ایک ایوریج بنایا ہے تو اب اس کے حساب سے اس کا مطلب حساب کتاب ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکا جائے گا کہ بھئی یہ وہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج والی بات نہیں ہے۔
اللہ نے کس کو کیا دے کے بھیجا ہے, اللہ نے کس کے اندر کیا قابلیت رکھا ہے, کسی کے اندر کون کون سی چیز, کسی میں کوئی قابل ہے کوئی چیز میں تو کوئی چیز میں قابل ہے, کسی کے اندر کچھ چیز کی کرنے کی بڑی مطلب وہ ہے صلاحیت لیکن کسی میں نہیں ہے. تو اللہ نے جو چیز جس کو دیا ہے نا وہ اس کے مطابق ہی ان سے حساب کتاب اس کا لے گا. ایسے ہی نہیں کچھ بھی کر دے گا کہ بھئی سب کو ایک ہی جیسا ہاں. تبھی تو ہمیشہ آتا ہے کہ فردن ایچ ون, اکیلا, اسی لیے آتا ہے کیونکہ ہر بندہ اپنی صلاحیت, اپنی قابلیت اور اپنے اندر جو اللہ نے اس کو دیا ہے, جو کمزوری دیا ہے, اگر وہ سمجھو کہ ابھی ایک بندہ ہے جو بیچارہ مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہے تو اس کا حساب کتاب کیا ہوئے گا, مگر ایک کروڑ پتی یا ابزو پتی جو ہے بلینئر ٹریلینئر اس کی تو حساب کتاب برابر سے ہوگا. بھائی یہ چیز سے اندازہ لگا کہ ہر سول کو جیسا اللہ نے اس کو دیا ہے, اس کی ڈیوٹی جیسی ہے, اس کا فرض کیا ہے, اس کی قابلیت کیا ہے, جو اس کو کرنا چاہیے دنیا میں آ کے. اگر وہ نہیں کر رہا ہے, اس کو اللہ نے انٹیلیجنٹ بنایا لیکن اب وہ مطلب نہیں کر رہا ہے وہ کام جو اس کے انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہو, تو اب اس کا نیچرلی حساب کتاب بہت بھاری ہونے والا ہے, مشکل ہوئے گا. کسی میں اللہ نے محنت کرنے کی بڑی صلاحیت رکھا کہ وہ بہت محنت کر سکتا ہے, تو پھر وہ اتنی محنت اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر وہاں اس کی پکڑ ہوگی نا. We pray further on for the fulfillment of that promise. تو اب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک وہ جو وعدہ ہے تیرا اس کے مطابق ہم اللہ اس کے پورا ہونے کے لیے یعنی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اب اس کی نیکسٹ نوٹ جو ہے وہ ہے 341 کہ جہاں پر کہا گیا کہ our Lord lay not on us a burden like that which thou didst lay on those before us. ہم سے پہلوں پہ جو تو نے بوجھ رکھا ڈالا تھا مطلب. تو یہ اس کے لیے جو نوٹ ہے 341 we must not be arrogant. ہمارے اندر کہیں گھمنڈ اور غرور نہ آ جائے. And think that because Allah has granted us His favor and mercy, we have no need to exert ourselves. یعنی چونکہ اللہ نے ہم پہ اپنے انعامات کیے ہیں, اپنا رحم کیا ہے, تو اب ہمارے اندر یہ مغروری آ گئی کہ ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم بہت محنت اور مشقت کریں. کیوں کریں ہم؟ اللہ نے تو ہم پہ بہت نعمت کیا ہے, ہمارے پہ بڑا رحم کیا ہے, تو ہم کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایگزرٹ کریں. اور دیٹ وی آر اوور سیلف سپیریئر ٹو دوز بفور اس. اور یا پھر یہ کہ اپنے آپ کو ہم سمجھنے لگ جائے کہ جو پہلے تھے نا ہم ان سے معلوم بہت سپیریئر ہے, ہم تو ان سے بہت ہی اعلیٰ ہے اعلیٰ. یہ بھی سوچنا غلط ہے. آن دا کنٹرری بلکہ الٹا ہم کو یہ کرنے کی ضرورت ہے نوئنگ ہاؤ مچ دے فیلڈ, یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے ان کو بھی چوز کیا تھا, ان کو بھی ہائی رتبے دیے تھے اور وہ فیل ہوئے. تو جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ وہ کتنے فیل ہوئے, کتنے ناکام ہوئے, وی پرے دیٹ آور برڈن شوڈ بی لائٹن, کہ ہمارے پہ اللہ وہ بوجھ مت ڈالنا, اس کو ہلکا کرنا, اس کی دعائیں کرو تاکہ ہم بھی فیل نہ ہو جائیں. اینڈ وی کنفیس آور ریئلائزیشن that we have all the greater need for Allah's mercy and forgiveness. اور ہم اس چیز کو قبول کرتے ہیں یہ احساس کے ساتھ کہ ہم کو تو اللہ کے رحم کی بھی اور اللہ کے معاف کرنے کی بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے کہ اللہ ہم کو معاف کرے. And so we end the whole argument of the surah with a prayer for Allah's help. Not in our own selfish ends, but in our resolve to uphold Allah's truth against all unbelief. تو ہم کو یہاں پر آ کے سورہ ختم ہو رہی ہے اور یہ دعا کے ساتھ ہے جس میں کہ اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. اللہ نے دیا نا کہ یہ دعا کرو, مانگو مجھ سے مدد, میں کروں گا, لیکن مانگو تو صحیح.
اور پھر اپنے سیلفش پنے کی وجہ سے ہی خالی مت کرو کہ بھئی صرف اپنا ہی سوچ رہے ہو، اپنے بارے میں مانگ رہے ہو کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ میرا یہ کر دے، اللہ میرے بچوں کا وہ کر دے، میرا یہ کر دے، میرے بزنس کا یہ کر دے. یہ نہیں ہے. تم مانگ رہے ہو دعا کہ بھئی تم ایسی دعا مانگتے ہو جو کہ ایک اپنی امت کے لیے ہوتی ہے، جو ہم سب کے لیے ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے دین کے لیے ہوتی ہے کہ ہم کو اللہ کا یہ جو حق ہے، یہ جو ہم کو اللہ نے دیا ہے، جو اتنی بڑی نعمت کہ ہم کو اسلام اللہ نے ہم کو جو دیا ہے، تو ہم اس کو مطلب تمام کفر کے مقابلے میں بہت صحیح طریقے سے اس کو لے کے چلیں ہم، اور اس کا جو اصلی حق ہے وہ ادا کریں. تو ہم کو صرف اپنے ہی بارے میں تھوڑی یہی دعا کرتے رہنا ہے کہ بھئی اللہ تو مجھے یہ دے، اللہ وہ فلانا مطلب ہماری یہ چیز کا کر دے، اور اتنی ہماری دولت بنا دے، اتنے ہمارے گھر کر دے ہمارے. یہ سب تھوڑی ہے. دعا تم کو مانگنی ہے کہ جس کے اندر تمہارے مطلب خود غرضی والی باتیں نہ ہو. یہاں پر ہمارا عبداللہ یوسف علی والا جو ورژن ہے مطلب تو وہ ہم نے ختم کیا.